بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری لمحے تھے۔ ایک باپ اپنی سانسوں کی ڈوری ٹوٹتی محسوس کر رہا تھا۔ سامنے اس کی اولاد کھڑی تھی۔ نہ ان کے ہاتھ میں مال تھا، نہ سونا، نہ چاندی۔ قریب بیٹھے ایک عزیز نے کہا، اے امیر المومنین، کچھ تو وصیت کر دیں۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر وہ جواب، ایسا جواب جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایمان والوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا جواب جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کا عملی نمونہ ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے کیا کہا؟ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ زندگی بدل ڈالنے والی حقیقت ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کے ایک عزیز مسلمہ بن عبد الملک نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے تو اپنی اولاد کے لیے مال و دولت نہیں چھوڑا، کاش آپ ان کے لیے کچھ وصیت کر جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہونٹوں سے جو الفاظ نکلے وہ یقین، توکل اور دین سے محبت کا ایسا دریا تھا جس کا کنارہ آج تک نظر نہیں آ سکا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر میری اولاد متقی ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اگر وہ گناہوں میں پڑ گئی تو میں انہیں مال دے کر ان کے گناہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اپنے بچوں کو بلایا، ان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا جسے تاریخ نے سونے کے اوراق پر لکھے جانے کا حق ادا کیا۔ فرمایا، اے میرے بچوں، میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ تم مالدار ہو جاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے، دوسرا یہ کہ تم فقیر رہو لیکن تمہارا باپ جنت میں چلا جائے۔ میں نے دوسرا راستہ چنا ہے، جاؤ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ محترم دوستو، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی اولاد سے شدید محبت کرتا ہے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں سکھایا کہ اگر اولاد کی محبت اور آخرت کی کامیابی آمنے سامنے آ جائے تو اہل ایمان کو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو فقر دیا، لیکن دیانت کی دولت، تقوی کی دولت اور اللہ کی حفاظت کا سایہ دے کر دنیا سے گئے۔ آج ہر مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی فکر دنیا سے زیادہ دین کے حوالے سے کریں، انہیں نماز کی، دیانت کی، اخلاص کی، توکل کی، تقوی و پرہیزگاری کی تربیت دیں، اور ان کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو نیک، صالح، دیندار، متقی اور پرہیزگار بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔